السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ محترم سامعین کرام اور احباب گرامی قدر، آج آپ حضرات کی خدمت میں توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے جو چوتھا قاعدہ ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو بنیادی 3 قواعد ہیں وہ پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آخری قاعدہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے اس چوتھے قاعدے کو سنتے ہیں۔ وہ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے تو میرے بھائیوں، آج کے مشرک کل کے مشرک سے زیادہ بھیانک اور خطرناک شرک کے اندر ہے، کیونکہ کل کے مشرک صرف عام حالات میں شرک کرتے تھے اور مصیبت کے وقت صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، مگر آج کے جو مشرک لوگ ہیں وہ شرک دائمی کرتے ہیں، ہمیشہ ہر حال میں شرک کرتے رہتے ہیں، یعنی عام حالات میں بھی غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کے دور کے مشرک تھے وہ صرف پریشانی میں ہی اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن آج جو ہے شرک دائمی ہو گیا ہے۔ شرک جو ہے ہمیشہ ہر موڑ پہ پل پل پہ جو ہے شرک ہو رہا ہے۔ تو اسی چیز کی وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 اللہ فرماتا ہے: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ پس یہ لوگ جب کشتیوں کے اندر سوار ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے ہیں، کیونکہ کشتیاں کبھی پانی کے اندر ڈوب جائیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اسی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، وہ لوگ مشرک جو ہے اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پس جب وہ ان کو خشکی کی طرف پچا لاتا تو اسی وقت جو ہے شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ نوٹ یہاں پہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ کل کے مشرک صرف توحید الوہیت یعنی عبادت میں شرک کرتے تھے، لیکن آج کل کے بعض مسلمان توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں میں شرک کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں میں آج کے مسلمان شرک کرتے ہیں۔ کل کے مشرک جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، مثلا فرشتے، انبیاء، اولیاء کرام، لیکن آج کے مشرک ان بزرگان دین کی عبادت کرتے ہیں جن کی نافرمانی اور بدکاری کے قصے وہ خود بیان کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہمیں ملا؟ اس چوتھے قاعدے سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ اگر کل کے مشرک سے اللہ رب العالمین کی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ کی تھی اور انہیں مشرک قرار دیا۔ اور آج کی مسلمان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے جن کا شرک کل کے مشرکوں سے بھی بدتر ہے۔ آج کل جو مشرک ہیں ان کا شرک جو ہے چوٹی پہ ہے، یعنی ان کا جو شرک ہے وہ بدتر شرک ہے، کل کے جو مشرک سے ان سے بھی بدتر شرک ہے۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش کرتا چلوں۔ وہ گزارش کیا ہے؟ آپ کو اس دنیا میں جو زندگی دی گئی ہے اس کا دوسرا موقع نہیں ملے گا، یعنی کبھی یہ زندگی پلٹ کے واپس نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ٹوٹا ہوا جام پھر سے جڑتا نہیں۔ تو آج جو ہمیں موقع ملا ہے، وقت ملا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو آج کریں گے اس کا کل جواب دینا ہے، یہ ہمارا سب کا ایمان ہے۔ کل کا دن بڑا مشکل اور بھیانک ہے، آپ کو بغیر کسی مددگار کے جواب دینا ہوگا، وہاں پہ کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، آپ کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، جن کے لیے آپ اتنے جو ہے دم لگا دیتے ہیں۔ آج کل مشرک لوگ جو ہے ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، کیا کیا اللہ رحم فرمائے خرافات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج دنیا میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن ان کو بچائیں گے، لیکن وہ خود بھی اوروں کے محتاج ہوں گے، لیکن ان کو کوئی بھی جواب نہیں دے گا، کوئی بھی رپلائی نہیں دے گا۔ وہ کوسچن کریں گے، فرمائش کریں گے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ آج بولتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے یہ فلاں کرامت کر دی اور ہم کو جو ہے ان کے ذریعے سے شفا مل گئی، تو یہ جتنے بھی عقائد ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ خود مردے ہیں، ان کو جو دفن کیا گیا، ان کو کفن دیا گیا، ان کو کندھوں پہ لے کے قبرستان تک پہنچایا گیا، تو یہ لوگوں کے مددگار کیسے بن گئے؟ یہیں پہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان جو لوگ ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں، کچھ جو مشرکین ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں، آنکھ بند کر کے جو ہے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ رائٹ ہے کہ رونگ ہے، اس چیز کی بالکل وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، اللہ رب العالمین کیا فرمایا ہے؟ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی خبر لے کے کوئی فاسق آ جائے، فتبینوا، فوراً تحقیق کرو، ڈائریکٹ جو اس پہ الزام مت لگاؤ، ڈائریکٹ اس پہ تہمت مت لگاؤ۔ آج کل یہ ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے، تبھی تو امت مسلمہ تفرقہ بازی کے اندر یعنی فرقہ واریت عام ہو گئی ہے، گروہ بندی زیادہ ہو گئی ہے، جہاں دیکھو ٹولی، جہاں دیکھو گروپس۔ اور اکثر و بیشتر میں بھی بتاتا چلوں، حقیقت وہ یہ ہے کہ جو علم والے ہیں، جو نالج رکھنے والے ہیں، ان کے اندر بھی گروہ بندی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی گروپس ہیں، فلاں گروپ والا ہے، فلاں گروپ والا ہے، تو ان کے اندر بھی گروپ بازی ہو گئی ہے، گروپس بن گئے ہیں۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے ضلالت کے شکار ہے، گمراہی کی طرف امت مسلمہ جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد سرابيلهم من قطيران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا أولو الألباب۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
اللہ ہی بڑا غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہم سے بدلہ لے گا، جو ہم نے کرتوت کیے ہیں ان کا حساب قیامت کے دن ضرور ہوگا، جس دن زمین اور آسمان اس کے سوا وہ بدل دی جائیں گی، اور آسمان بھی سب کے سب اللہ واحد کے غلبے کے روبرو ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی قیامت کے دن بادشاہی ہوگی، اور اس کی بادشاہی کے سامنے سب بادشاہ بے بس ہو جائیں گے۔ ان کی بادشاہی یہیں دنیا کے اندر رہ جائے گی، وہاں ہکے بکے رہ جائیں گے، وہاں تتر بتر ہو جائیں گے، ان کی وہاں پہ کوئی عقل کام نہیں آئے گی۔ جو اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، وہیں پر سب بیوقوف بن جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی رپلائی نہیں دے گا، کوئی آنسر نہیں دے گا، بس ایک اللہ، للہ الواحد القہار، صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی قیامت والے دن۔ میرے بھائیو، جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، گروہ بندی کے اندر ملوث نہ ہو، کیونکہ آج کل کچھ پٹھو مولوی ہیں، ان کے ذریعے سے دین کے اندر ملاوٹیں کی جا رہی ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے، اس چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو ہے، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان کے اندر بھی چھان بین کرنا کہ یہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی مدلس ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری جو حدیث کی قسمیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو صحیح احادیث ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صحیح احادیث ہیں، ان کو جو ہے اپنایا جائے اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے۔ میرے بھائیو، آج جو چوتھا قاعدہ تھا وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور چوتھے قاعدے کے اندر جو ہے میں نے وضاحت کر دی کہ چوتھے قاعدے کے اندر کیا ہے۔ اب کوئی کوشچن ہو تو آپ کوشچن کر سکتے ہو، کیونکہ کل کے جو مشرک تھے، کل کے مشرک مطلب ماضی کے جو مشرک تھے، جو گزر گیا ہے، جس کو پاسٹ کہا جاتا ہے۔ زمانے کی تین قسمیں ہیں، پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ۔ جو پاسٹ کے اندر ہو چکا ہے، تو اس دور کے جو مشرک تھے وہ صرف جب مصیبت آتی تھی تب ہی اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اوروں کو بھی پکارتے تھے، لیکن آج کے مشرک لوگ جو ہے ہر حال میں، ہر موڑ پہ جو ہے یا علی مدد، یا غوث، یہ کیا کیا طرح طرح کے گمراہ کن جو صحیح حدیث کے اندر الفاظ وارد نہیں ہیں، ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ایسے میرے بھائیوں کو ہدایت دے، اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم کی طرف ان کو گامزن کرے، اللہ رب العالمین ان کو راہ ہدایت دے، اور جو راستہ جنت کا راستہ ہے، جو راستہ مومنوں کا راستہ ہے، جو سیدھا اسٹریٹ آف دا وے، یعنی جو سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف اللہ رب العالمین چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کوشچن کر سکتے ہو، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ قیامت والے دن عقیدے کے متعلق اگر کچھ گڑبڑی ہو گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اصل جو چیز ہے، دار و مدار ہے، وہ عقیدے کے اوپر ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ جس کے پاس توحید کی نعمت ہے، سمجھو کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا رچ مین ہے، سب سے بڑا مالدار ہے۔ اور دنیاوی لیول پہ ہم جو ہے کس کو امیر سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلوز ہیں، اس کو ہم امیر سمجھتے ہیں۔
لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نظر میں جس کے پاس توحید جیسی نعمت ہوگی، قیامت والے دن وہ سب سے بڑا ریچ مین ہوگا، وہ سب سے بڑا مالدار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک قریب ہو جائے گا۔ جس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، بنگلوز ہیں اور دیگر کیا کیا دنیاوی خرافات ہے، اپنے جو کاروبار ہیں، جتنے بھی بزنس کر رہا ہے، اگر اس کے پاس توحید جیسی نعمت نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ دنیا کا بدترین جو غریب ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توحید جیسی نعمت سے مالا مال اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں کے حوالے سے